تحریک لبیک یا رسول اللہ کی جانب سے سیکر علی میں حضرت علامہ مولانا قاضی محمد الیاس جلالی صاحب کی قیادت میں ختم نبوت ریلی منعقد کی گئی، جس میں قاری محمد حسین جلالی صاحب، قاری محمد اشرف صاحب، قاضی فضل عثمان صاحب، میاں عمر رفیق صاحب اور قاضی عطاء الرحمان کے علاوہ اہلیان علاقہ کی کثیر تعداد میں شرکت۔ مسجد بلال محلہ شمالی میں پہنچ کر قاضی فضل عثمان صاحب نے ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کی نیندیں حرام کر دیں۔ افق پر چمکتا ہے منزل کا چہرہ، افق پر چمکتا ہے منزل کا چہرہ، بڑی شان سے کارواں جا رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جمعۃ المبارک کی مقدس ساعات میں اہل سیکر علی، سنی نوجوان، غیور مسلمان مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے الحاج قبلہ قاضی محمد الیاس صاحب کی آواز پر بیک کہتے ہوئے تاجدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اپنی آواز کو بلند کیا، اور سارے پاکستان میں آج کل یہ آواز گونج رہی ہے۔ مسلمانوں، خصوصاً سنی مسلمانوں، آپ کا یہ اعزاز ہے کہ آپ نے اس ایشو کو پھر سے دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ حکومت وقت نے این جی او سے پیسے لے کر بیرون ممالک سے فنڈنگ لے کر پتہ نہیں کیا امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور ان لوگوں نے اس قانون کو ختم کرنے کا پورا بیڑا اٹھا رکھا تھا، لیکن اللہ کے فضل سے ہمارے اہل سنت کے نوجوان اور غیرت مسلمان بھی باقی ہیں، جن لوگوں نے بربد کو اجاگر کیا اور حکومت کی سازش کو بے نقاب کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ ہمارے اپنے قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کاروان نبوت کے نام سے گزشتہ 9 دن سے کاروان لے کر اسلام آباد بیٹھے ہیں۔ پہلے 4 دن تک ان کا کھانا اور پانی بند کر دیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے پہلے بھی پاکستان میں دھرنے ہوتے ہیں، پہلے 124 دن تک جاری رہا، لیکن وہاں شام کو ناچ گانا بھی ہوتا، کھانا بھی ہوتا، لوگ بنگڑے دیکھتے صبح دوبارہ جاتے پھر آ جاتے، لیکن اللہ کے فضل سے اہل سنت کا دھرنا ہے وہ بے مثال دھرنا ہے، جہاں 5 وقت باقاعدہ نماز باجماعت ہوتی ہے اور فارغ اوقات میں درس و تدریس کا کام ہوتا ہے، اور اللہ کی فضل اور توفیق سے وہ احباب اگرچہ تعداد میں زیادہ نہ ہونے کے باوجود ان کا یہ اعزاز ہے کہ ان کے نعرہ مستانہ سے پوری گورنمنٹ سرنگوں ہے اور روز نئے شوشے چھوڑتی ہے۔ ابھی کل میں نے اخبارات میں دیکھا تھا کہ گورنمنٹ نے اعلان کروا دیا کہ دھرنا ختم ہو گیا، صلح ہو گئی، لیکن ساری جھوٹی بات تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اللہ کے فضل سے عزم و ہمت کے پیکر وہ نوجوان ساتھی ہمارے اپنے بھائی قاضی عرفان بھی دھرنے میں شریک ہے، ایک اور دوست محمد سلمان بھی دھرنے میں تھا، باقی ہمارے سارے عزیز جو وہاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو استقامت عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کا بھی انشاءاللہ اس کام میں حصہ ہے۔ آپ نے بے شک یہ چند قدم چل کر اللہ تعالیٰ کے نبی کے حضور اپنی عزت و نیاز کا اظہار کیا ہے، اور آپ کا یہ اظہار انشاءاللہ تعالیٰ سرکار کے قانون کا صدقہ سب کا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور آپ کی آواز انشاءاللہ سب مسلمانوں کے ساتھ مل کر اتنی آواز بلند ہوگی کہ حکومت کو آخر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہونا پڑے گا، اور ان کو ہمیشہ یہ توبہ کرنی پڑے گی کہ آئندہ سے ناموس انسانوں کے ساتھ کوئی شرابی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ایک دفعہ میرے ساتھ ہونے کا نعرہ تکبیر لگائیں، اس کے بعد کا سب دعا کرتے ہیں اور ہمارا ختم ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق آچاریہ، نعرہ حیدری یا علی، لبیک لبیک
زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد، نوجوانان اہل سنت زندہ باد، اہلیان سیال علی زندہ باد۔ یا اللہ راضی فرما دے ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے یا اللہ بہترین کامیابی نہ یا اللہ سبحان اللہ یا اللہ دل سی فرما اس مسئلے تے کسے کی حل کرن دی توفیق ہی نہیں زبان ہی بند کر دینا یا اللہ تم راضی فرما دے یا اللہ بڑیاں جاناں ضائع کر کے بڑے قربانیاں دے کے اور بڑے بڑے دکھ چل کے پاکستان بنیا تے بڑے بڑے دکھ چل کے بڑی بڑی قربانیاں دے کے مسئلہ انہیں نہیں حاصل ہو گیا اے آج ساڈے تے صرف نہیں آج پریشانی بنی ہے تے بندے ساڈے 500 بندہ پانی۔ آج ہم اہلیان سکر علی کی طرف سے طریق لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مظاہرے اور کرنے کے حق میں ہم نے مظاہرہ کیا ہے۔ اللہ کے فضل سے بڑا کامیاب مظاہرہ تھا۔ اہل سکر علی نے بڑی ذمہ داری سے جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے جلوس نکالا اور شمالی جا کر جلوس ختم ہوا، وہاں باقاعدہ دعا ہوئی اور حکومت کی مذمتی قرارداد منظور کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب دوستوں کو جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ختم نبوت کا مسئلہ اجازت ہو چکا ہے اور قائد اہل سنت جناب مولانا اشرف عاطف درازی کی خصوصی کاوش سے یہ مسئلہ اب ہر گھر میں پہنچ چکا ہے، ہر بندے کی زبان پر یہ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لوگ یہ اپنے اس مسئلے کو حل کرانے میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حوصلے کو مزید ترقی